بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بحث استثناء اور مستثناء کے بارے میں ہے، تو اس میں سے کل بیان کیے کہ اس کے عامل کے بارے میں 3 نظریات ہیں، اور آج ہماری بحث وغیر نسب سابق فی النفی قد یاتی ولکن نسبہ اختر ان ورد. اس شعر میں فرماتے ہیں غیر نسب سابق، یعنی اور نسب سابق کا غیر فی النفی، نفی میں. کیا مطلب ہے؟ اس شعر میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں یعنی اگر مستثنا منہ پر مقدم ہو، کیا ہو؟ مستثنا بعد میں آتا ہے نا، مستثنا منہ پہلے آتا ہے. اگر مستثنا منہ پر مستثنا مقدم ہو تو اس صورت میں کیا ہے؟ غیر نسب سابق، تو اس سابق کے نسب کا غیر ہے، غیر دینا ہے فی النفی، نفی میں. قد یاتی، کبھی کبھی ایسا بھی آیا ہے. کیا مطلب؟ غیر نسب سابق، سابق کے نسب کا غیر، سابق کو نسب کا غیر دینا ہے فی النفی، کلام نفی میں. قد یاتی، کبھی کبھی اس طرح استعمال ہوا ہے. غیر نسب سابق سے مراد کیا ہے؟ جو مستثنا منہ پر مستثنا کیا ہو؟ مقدم ہو، تو اس صورت میں غیر نسب سابق ہے. غیر نسب سابق سے مراد اس کو رفع دینا ہے. ولکن نسبہ اختر ان ورد، لیکن اس کے نسب بھی اختیار کرتے ہوئے وارد ہوا ہے. ہمارے ہاں دیکھو نیچے وغیر نسب سابق علی المستثنى منہ، اور اس سابق کے نسب کا غیر کس پر یعنی سابق ہو نسب کا غیر؟ علی المستثنى منہ، مستثنى منہ پر. مستثنى منہ پر کیا ہے؟ سابق ہو. کون؟ مستثنى سابق ہو، تو اس صورت میں غیر نسبی سابق، اس سابق والے مستثنى کو نسب کا غیر دینا ہے مستثنى منہ پر سابق ہو. ٹھیک؟ کیا مطلب؟ اتباعہ فی النفی، کلام نفی میں اس کا اتباع قرار دینا. قد یاتی، کبھی کبھی آیا ہے اس طرح کا. قولی حسان، جیسے حسان کا قول ہے فَإِنَّهُمْ يَرْجُونَ مِنْهُ شَفَاعَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا النَّبِيُّونَ شَافِعُونَ. بس یہاں ہمارے شاید میں ساتھ فَإِن لَمْ يَكُنْ شَافِعٌ إِلَّا النَّبِيُّونَ تھا اصل میں، لیکن اب یہاں إِلَّا النَّبِيُّونَ مستثنا جو مقدم ہوا ہے شافعٌ مستثنا منہ پر، تو اس صورت میں اس میں نسب کا غیر دینا ہے. نسب کا غیر دینا یعنی اس کو رفع کے ساتھ بدل کی بنا پر رفع دینا ہے. ہو گیا سائیں؟ اس کو کیا دینا ہے؟ رفع دینا ہے. اس اصل میں یہ تھا اذا لم یکن شافع الا النبیین تھا، الا النبیین تھا. تو اب یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں غیر نسب سابق علی المستثنى منہ، مستثنى منہ پر مقدم ہو، سابق ہو، تو اس کا غیر نسبی سابق کا نسب کا غیر ہوگا علی المستثنى منہ. وہ کہاں سابق ہو؟ مستثنى منہ پر سابق ہو. کون سابق ہو؟ مستثنى منہ پر سابق ہو، تو اس صورت میں کیا دینا ہے؟ نسب کا غیر دینا ہے. وہ کیا ہے نسب کا غیر؟ اتباعہ، اس کو تابع لے کے آنا ہے، یعنی فی النفی، اور وہ بھی کلام ہے منفی میں. قد یاتی، کبھی کبھی اس طرح آیا ہے کا قول حسان ابن ثابت کا قول ہے فَإِنَّهُمْ يَرْجُونَ مِنْهُ شَفَاعَةً فَإِذَا لَمْ يَكُنْ شَافِعٌ إِلَّا النَّبِيِّينَ تھا، لیکن یہاں إِلَّا النَّبِيُّونَ مقدم ہوا ہے شافعٌ کس پر؟ مستثنى منہ پر. تو جب مقدم ہونے کی صورت میں اس کو اتباع کے ساتھ لانا ہے. ہو گیا؟ لیکن یہ واجب نہیں ہے. مستثنى منہ پر مستثنى مقدم ہے نا سائیں، تو اس صورت میں بدل کی بنا پر رفع غیر نصب آئے گا. غیر نصب سے مراد رفع آئے گا، لیکن ولکن نصبہ اختر، لیکن نصب کو بھی اختیار کیے ہیں ان وردا، اگر اس طرح
وارد ہوا ہے کقول ہی جیسے شاعر کا قول ہے وما لی الا آل احمد شیعۃ وما لی الا مذہب الحق مذہب. بس یہاں ہماری شاید مثال وما لی نہیں ہے ہمارے لیے الا وما لی الا آل احمد مگر رسول اللہ کے آل کا دین ہے شیعۃ. پس یہاں شیعۃ اصل میں ما لی شیعۃ الا آل احمد تھا. ٹھیک، یعنی ہمارے لیے کوئی گروہ نہیں، ہم اس کسی پارٹی کے نہیں ہیں الا آل احمد مگر آل محمد کے پارٹی کے ہیں. تو اب یہاں شاید مثال آل احمد مستثنا کو مقدم کیا کس پر؟ مستثنا منہ پر، مالیہ شیعتون پر. تو ایسے میں مقدم کرنے کی صورت میں آل احمد شیعتون یہاں نصب دیے ہیں. اوپر نصب نہیں دیے تھے نا، الا النبیون رفع دیے تھے بدل کی بنا پر، یہاں نصب کو بھی اختیار کیے ہیں. اسی طرح اس مثال میں بھی وما لی الا مذہب الحق مذہب، یہاں بھی مذہب الحق کو مقدم کیا نا مستثنا کو، ہاں مذہب مستثنا پر، یعنی وما لی مذہب تھا اصل میں ہمارے لیے کوئی مذہب نہیں ہے الا مذہب الحق مگر مذہب حق کے امامیہ ہی ہمارے لیے ہے. تو یہاں بھی مذہب پر مقدم کیے ہیں الا مذہب الحق، تو اس صورت میں نصب بھی برقرار رکھے ہیں. یہ کس صورت میں ایسا ہے؟ جب کلام منفی ہو تو پھر نفی کہا نا اوپر، نفی میں ایسا ہے. نفی میں کیا ہے؟ نسب سابق کے غیر کو نفی میں قدیاتی کبھی کبھی آیا ہے. نسب سابق کا غیر، نسب سابق کا غیر سے مراد کیا ہے؟ نصب کا غیر سے مراد رفع آیا ہے، کبھی کبھی آیا ہے. ولیکن نصبہ اختر، لیکن اس کے نصب کو آپ اختیار کرو ان ورد اگر وارد ہوا ہو تو. اما پھر ایجابی، اما ایجاب میں ہو، یہ تو کلام منفی میں ہے نا، پھر نفی کہا تھا. نفی میں ایسا ہے کہ کیا کہا اس شعر میں؟ یہ کہا کہ اگر کلام منفی ہو مستثنا منہ پر مقدم ہو تو وہاں رفع بھی دے سکتے اور نصب بھی دے سکتے، دونوں جواز ہو گیا. وہ اما فی الاعجابی، اما اگر کلام موجب ہو تو فلا یجوز غیر النصب، نصب کا غیر جائز نہیں ہے، یعنی وہاں صرف نصب دیں گے. نہ ہو قام الا زیدا القوم، یہاں ما قام نہیں ہے، قام الا زیدا القوم، اصل میں قام القوم الا زیدا تھا نا سائیں. بھلے یہاں بھی مستثنا منہ پر مستثنا کو مقدم کیے ہیں، اس کے باوجود چونکہ یہ کلام موجب ہے منفی نہیں ہے، یہاں صرف اور صرف کیا ہے؟ نصب ہی ہوگا. حالانکہ مستثنا منہ پر مقدم بھی ہے. یہاں تک ایک بات ہو گئی. وَإِن يُفَرَّغْ سَابِقُ إِلَّا، اب دوسرے شعر میں فرماتے اگر اللہ کا سابق مفرغ ہو، فارغ ہو، مقصد کیا ہے؟ مستثنا منہ کلام میں موجود نہ ہو، تو اس صورت میں کیا ہے؟ لما بعد، تو ما بعد کے لیے ما قبل والا عامل کیسا ہوگا؟ یکون کما لو الا ادما، ایسا ہوگا جیسے کہ اس اللہ کو معدوم کیا گیا ہے، گویا اللہ موجود ہے ہی نہیں ہے. مثلا فرض کرو یہ مستثنا مفرق کی بات کر رہے ہیں، مثلا ما جانی الا زید، اصل میں کیا تھا؟ ما جان القوم الا زید. اگر فرض کرو اللہ کے سابق سے مراد کیا؟ مستمنہ کو فارغ کرو گے، ما جانی زید، ما جان قوم کو فارغ کریں گے تو ما جانی الا زید ہوگا. تو اس صورت میں اللہ ایسا ہوگا جیسے مالو اللہ دیما، جیسے اللہ کو معدوم قرار دیا گیا ہے، گویا اللہ ہے ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ عمل کرے گا. تو ایسے میں کیا ہوگا؟ ما جانی الا زیدن، ڈائریکٹ ہی ما قبل والا عامل عمل کرے گا. ما رأیت الا زیدن، ما مررت الا بزیدن ہوگا. کب ہے ایسا؟ جب مستثنا اللہ کے ما قبل مستمنہ کو فارغ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں مستثنا مفرغ. فرما رہے وَإِن يُفَرَّغْ سَابِقُ إِلَّا، اور اگر فارغ کیا جائے اللہ کے سابق سے مراد مستثنا منہ کو، تو اس صورت میں لما بعد،
اس کے بعد کے لیے للعمل فیہ، تو ایسے میں عمل کرے گا اس الا کے بعد میں ہی عمل کرے گا جانی، ہاں ما جانی اس کے بعد میں ہی عمل کرے گا. تو اس صورت میں یکن ما بعدو تو ہوگا اس کے ما بعد کیا ہوگا؟ کما لو الا ادما، ایسا ہوگا جیسے کہ اللہ کو معدوم قرار دیا گیا، گویا اللہ موجود نہیں ہے. پس اس کا مطلب کیا ہے؟ فَيُعْرَبُ عَلَى حَسْبِ مَا يَقْتَضِيهِ مَا قَبْلَهَا، تو اس کو اعراب دیا جائے گا اللہ کے بعد والے کو اس حساب سے کہ جو کہ تقاضا کرتا ہے ما قبل عامل، جو تقاضا کرے، جیسے ما جانی الا زید ما رأیت الا زیدا ما مررت الا بزید، گویا اللہ معدوم ہے، کالعدم کی طرح ڈائریکٹ ہی عمل کرے گا. وَذَلِكَ لَا يَقَعُ إِلَّا بَعْدَ نَفْيٍ، اور یہ جو کلام مفرغ واقع نہیں ہوتا ہے مگر نفی کے بعد. ایسا نہیں ہے کہ مثبت میں واقع ہو، جعن القوم الا زید نہیں کہہ سکتے، کلام منفی کے بعد، او شبہ ہی یا شبہ نفی کے بعد مفرغ واقع ہوتا ہے. جیسے مثال ہے لا تزر الا فتح، پس یہاں کیا ہے؟ لا تزر الا فتح میں کیا ہے؟ آپ زیارت نہیں کریں الا فتح مگر جوان کی زیارت کریں. پس یہاں لا تزر میں کیا ہے؟ اصل میں آپ مستثنی ہو یہاں ذکر نہیں ہے، تو جب ذکر نہیں ہے مستثنی منہ تو تزر کے لیے جو چاہتا ہے وہی بعد والا اللہ کے بعد والے کو اسی کے لیے معمول قرار دیا جائے گا. تو اب لا تزر الا فتح اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ زیارت نہیں کریں آپ الا فتح مگر جوان کی زیارت کرو. تو لا تزر الا فتح، فتح ڈائریکٹ تزر کے لیے مفعول واقع ہوگا. لیکن اگر حقیقت میں آپ یوں کہہ سکتے تھے اس میں لا تزر احدا الا فتح، کسی ایک کی بھی زیارت نہیں کرو مگر جوان کی زیارت کرو. یہاں مستثنی منہ کو فارغ کیا تو الا فتح ڈائریکٹ اس کے لیے معمول ہوگا. پھر فرما رہے ولا یتبع الا الہدی، پس پیروی نہیں کی جائے گی الا الہدی مگر ہدایت کی پیروی کی جائے گی. پس یہاں بھی کیا ہے؟ ڈائریکٹ مستثنی منہ ذکر نہیں ہے. وَهَلْ زَكَى إِلَّا الْوَرِعُ، ہاں اگر رکھنے کی صورت میں ایسا ہے لا یتبع شیء الا الہدی، تب رکھ سکتے ہیں جب آپ اس کے لیے مستثنی منہ کو ذکر کریں گے تو، ورنہ تو یہاں کرنا نہیں ہے. جس طرح اوپر نہیں کہا تھا لا تزر احدن کہا تھا، اس طرح یہاں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں ذکر نہیں کریں گے تو کیا ہے؟ ڈائریکٹ مستثنی مفرغ کہلاتے ہیں. یعنی چونکہ لا یتبع شیء آپ لائیں گے تو مستثنی منہ ذکر ہو گیا نا، لیکن اسے فارغ کیا ہے، تو فارغ کرنے کی صورت میں کیا ہے؟ الا الہدی ڈائریکٹ اس کے لیے مفعول ہوگا. وَهَلْ زَكَى إِلَّا الْوَرِعُ، کیا پاک ہے مگر جو پرہیزگار ہے. تو اب یہ الا الورع یہ زکا کے لیے ڈائریکٹ فاعل ہو گیا، تو اب یہ مستثنی منہ ذکر نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کلام مفرغ. کلام مفرغ میں کیا ہوتا ہے؟ مستثنی منہ ذکر نہیں ہوتا ہے، ما قبل العامل ڈائریکٹ اللہ کو نظر انداز کر کے ڈائریکٹ عمل کرتا ہے، اس کی حیثیت نہیں رہتی ہے. پھر ورے یعنی بچنے والا ہے، کوئی پاک نہیں ہوتے مگر پرہیزگار. وَأَلْغِ إِلَّا ذَاتَ تَوْكِيدٍ، اب آپ ملغا کرو اللہ کو ملغا کرو ذات توکید جو صاحب توکید واقع ہو. کلا تمرر بہم الا الفتح الا العلا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اللہ کو ملغا کرو ذات توکید اور جب صاحب توکید واقع ہو. ٹھیک صحیح؟ تو اس صورت میں کیا مطلب؟ وَهِيَ الَّتِي تَلَاهَا اسْمٌ مُمَاثِلٌ لِمَا قَبْلَهَا، ذات توکید واقع سے مراد یہ ہے وَهِيَ الَّتِي تَلَاهَا اسْمٌ، اس کے پیچھے ایک ایسا اسم ہو مماثل لما قبلها جو اس کے ما قبل کے ساتھ معنی کے لحاظ سے مماثلت رکھتا ہو، حضرت سے معنی کے مماثلت رکھتا ہو. ایک او تلت عاطفا، یا پیچھے واقع ہو کوئی عاطفہ، تو اس عاطف کے پیچھے واقع ہو تو فجعلها کالمعدومہ،
تو آپ اس الا کو قرار دو کل معدومہ قرار دو، جیسے گویا موجود ہے ہی نہیں ہے۔ مثلا کلا تمرر بہم الا الفتى الا العلا، پس یہاں لا تمرر بہم، یہاں شاید مثال ہماری کیا ہے؟ الا الفتى الا العلا پہ ہے، یہاں مستثنی منہ ذکر نہیں ہے نا سائیں؟ جب نہیں ہے تو ڈائریکٹ لا تمرر کے لیے الا الفتى ڈائریکٹ الا کو کالعدم قرار دیتے ہیں، ملغا ہوتا ہے نا الا، کیونکہ اب یہ صاحب توکید واقع ہوا ہے۔ لا تمرر آپ کیا ہے؟ نہیں گزر، لا تمرر بہم ان سے نہیں گزرنا چاہیے، الا الفتى الا العلا مگر جوان سے، الا العلا اور مگر بلند سے۔ تو اب یہاں ان میں ہماری شاید مثال کیا ہے؟ الا یہ کل عدم قرار دیا ہے، گویا کیا ہے؟ لا تمرر کے لیے ڈائریکٹ معمول ہے فتح اور علا۔ کیوں ایسا ہے؟ چونکہ مستثنی منہ ذکر نہیں ہے۔ وَكَقَوْلِهِ اور شاعر کا قول ہے، شاعر کا قول کیا ہے؟ فرما رہا ہے کہ مَا لَكَ مِن شَيْخِكَ إِلَّا عَمَلُهُ إِلَّا رَسِيمُهُ إِلَّا رَمَلُهُ، پس یہاں مَا لَكَ مِن شَيْخِكَ نہیں ہے آپ کے استاد میں سے إِلَّا عَمَلُهُ مگر اس کا عمل ہے، رسیمُهُ اب یہ رسیمُهُ بدل ہے عملُهُ کے لیے، اور وَإِلَّا رَمَلُهُ یہ وَإِلَّا رَمَلُهُ إِلَّا یہ تاکید واقع ہو گیا ہے إِلَّا پہلے والے کے لیے۔ تو اس مثال میں بھی کیا ہے؟ تاکید واقع ہو تو الا کے عمل کرنے سے ملغا ہو جاتا ہے۔ ہاں وَإِلَّا رَمَلُهُ یہ وَإِلَّا رَمَلُهُ یہ تاکید ہے اس کے لیے۔ تو ان مثالوں میں کیا ایسا ہے؟ آپ الغا کرو الا کے ذریعے سے صاحب توکید کو، ہاں تو الغا کس صورت میں کرتے ہیں؟ اگر اس کے پیچھے ایک اسم مماثل واقع ہو اور مستثنی منہ مذکور نہ ہو تو اس صورت میں آپ الغا کرو۔ وَإِن تُكَرَّرْ لَا لِتَوْكِيدٍ فَمَا تَفْرِيغٍ التَّأْثِيرَ بِالْعَامِلِ دَ، وَإِن تُكَرَّرْ إِلَّا اور اگر الا کو مقرر کیا جائے، اگر الا کو الا حرف استثناء کو مقرر کیا جائے اور وہ بھی لا لتوکید توکید کے لیے نہ ہو تو فما تفریغ اور ساتھ اس کے کہ وہ استثناء مفرغ بھی ہو، تفریغ ہو تو اس صورت میں التأثیر بالعامل دا، تو اثر کو ماقبل کے عامل کے ذریعے سے دا ڈائریکٹ عمل کو چھوڑو، اثر کو چھوڑو، مستثنی منہ اگر سے فارغ ہو تو ڈائریکٹ ماقبل کا عمل کہاں چھوڑو؟ ڈائریکٹ مستثنی پر چھوڑو، مستثنی منہ ذکر نہیں ہے تو ہاں ما تفریغ اور مفرغ ہو، تفریغ ہو، تفریغ سے مراد مستثنی منہ ذکر نہ ہو تو اس صورت میں التأثیر بالعامل عامل کے ذریعے سے اثر دا آپ چھوڑو، کہاں چھوڑو؟ اسی مستثنی پر چھوڑو۔ فرما رہے وَإِن تُكَرَّرْ إِلَّا اور دا آپ چھوڑو کہاں؟ فی واحد کس میں چھوڑو؟ ایک میں چھوڑو، کب؟ اگر وہ تکرار ہو تو، یعنی اللہ کے ساتھ دو تین اگر استعمال ہو، جیسے آیا تھا نا سر اللہ عمل ہو اللہ رسمہ کی طرح، تو ایسے میں کیا کرو؟ وَإِن تُكَرَّرْ لَا لِتَوْكِيدٍ اور تاکید کے لیے نہ ہو، اگر تاکید کے لیے تو کوئی حرج نہیں، تاکید کے لیے نہ ہو تو ایسے اللہ تکرار ہو ما تفریغ اور وہ فارغ بھی ہو، کس سے؟ مستثنی منہ سے فارغ بھی ہو تو التأثیر بالعامل دا اثر کو آپ عامل کے ذریعے چھوڑو، فی واحد فقط ایک میں چھوڑو، ایک کے لیے چھوڑو اور تاکید کے لیے نہ ہو، ہاں تاکید کے لیے ہو تو مؤکد تاکید مل کے سب ایک ہوتا ہے نا، تو اس صورت میں مما باللہ کن میں سے؟ جو اللہ ان میں سے کہ جو اللہ استثنیہ اللہ کے ذریعے سے جس کو استثناء کیا جاتا ہے ان میں سے ایک میں عامل چھوڑو، وَلَيْسَ النَّصْبِ سِوَاهُ مُغْنِي اور اس ایک کے علاوہ نصب سے بے نیاز نہیں ہے، اس ایک کو تو آپ نصب دے دو، اس کے علاوہ کیا ہے؟ نہیں، اس ایک کو تو آپ ماقبل عامل کے مطابق دے دو اور اس ایک کے علاوہ نصب سے بے نیاز نہیں، باقی سب کو نصب دیتے جائیں گے۔ کب ایسا ہے؟
جب مستثنا منہ فارغ ہو، مستثنا منہ نہ ہو اور تاکید کے لیے نہ ہو، تو ایک پر عمل دے دو، باقی سب کو نصب چھوڑو۔ فرما رہے وَإِن تُكَرَّرْ إِلَّا، پس اگر اللہ کو تکرار کیا جائے، لا لتوکید، لیکن وہ اللہ بھی تاکید کے لیے نہ ہو، تو فما تفریغ من المستثنا منہ، اور ساتھ اس کے کہ مفرغ بھی ہو مستثنا منہ سے، مفرغ بھی ہو، فارغ بھی ہو، مستثنا منہ بھی ذکر نہ ہو، تو یعنی کیا مطلب؟ بِأَنْ حُذِفَ التَّأْثِيرَ بِالْعَامِلِ، بِأَنْ حُذِفَ سے مراد مستثنا منہ کو بین کی حذف کیا جائے، فارغ ہو سے مراد حذف کیا جائے، تو التأثیر بالعامل الواقع قبل اللہ، تو اس اثر کو یعنی دا کے لیے مفعول ہے، آپ کیا ہے جو دا پیچھے واقع نہیں ہے اس کے لیے، یعنی اثر کو عامل کے ذریعے سے، وہ عامل جو واقع ہے قبل اللہ، کہاں؟ اللہ سے پہلے ہے، اس عامل کے ذریعے سے دا فی واحدن، آپ چھوڑو اثر کو عامل کے ذریعے سے فی واحدن، فقط ایک مستثنا میں، مما ان میں سے بھی اللہ استثنیہ، اللہ جس کو استثناء کرتا ہے، مقدمن کانا اولا، چاہے وہ مقدم ہو یا مؤخر ہو، ولیس عن نصب سواہ مغنی، اور اس ایک کو جو واحد کو تو آپ نے عامل کو چھوڑا تھا نا سے، اس کے علاوہ نصب سے بے نیاز نہیں ہے، باقی سب مستثنا کی بنا پر نصب منصوب ہوں گے۔ یہ کم ہے ایسا جب یہ تاکید کے لیے واقع نہ ہو، مثلا ما قام الا زید الا عمرا الا بکر، پس یہاں ما قام القوم تو نہیں ہے نا، مستثنا منہ ذکر فارغ ہے، تو ایسے میں ما قام عامل کے ذریعے سے اثر ایک میں چھوڑو، فی واحدن الا زید میں آپ نے عمل کو چھوڑا ہے، اس کے علاوہ باقیوں میں آپ نصب سے بے نیاز نہیں ہے، باقی الا عمرا الا بکرا الا خالدن، یہ سب کو کیا دے دو؟ یہ تو قامہ کے بعد آ گیا، اگر ما رأیتو ہے تو الا زیدن بھی ہوگا، الا زیدن الا عمرا الا بکرا، پہلے والا رأیتو کے لیے معمول کی حیثیت سے، بعد والے سب نصب سے خالی نہیں ہے۔ ودون تفریغ مع التقدم نصب الجمیع احکم به والتزم، ودون تفریغ مع التقدم، اور تقدم کے ساتھ کیا ہے؟ فارغ بھی نہ ہو، کیا مطلب فارغ نہ ہو؟ مستثنا مفرغ نہ ہو، تو لجمیع المستثنیاتی علی المستثنا منہ، یعنی مستثنا منہ پر تمام اس مستثنیات کے لیے کیا دینا ہے؟ نصب الجمیع احکم به والتزم، تو آپ مستثنا منہ مذکور ہو تو اس صورت میں تمام کے نصب کا حکم لگا دو، به اس مستثنا منہ پہ کیا ہے؟ مستثنیات کے مقدم ہونے کی وجہ سے، کیا کہا سے؟ کیا کہا؟ سنو، 3-4 مستثنا ہو اور مستثنا منہ مذکور ہو، فارغ نہ ہو، اور وہ مستثنا منہ جو ہے وہ مؤخر ہو، مستثنیات مقدم ہو، تو ان سب کو نصب دے دو، ہو گیا؟ کیا کہا دیکھو، ودون تفریغ مع التقدم، اور وہ فارغ نہ ہو بلکہ مستثنا منہ ذکر ہو مع التقدم، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ مستثنیات کیا ہو؟ مقدم ہو، لجمیع المستثنیات، تمام مستثنیات مقدم ہو، کس پر؟ علی المستثنا منہ، مستثنا منہ مؤخر ہو، تو اس صورت میں نصب الجمیع اور تمام مستثنیات کے نصب کو حکم لگاؤ بھی، کس کے ذریعے سے؟ اس مقدم ہونے کے سبب سے، والتزم، اور اس کو لازم قرار دو، والتزم، اور اس کو کیا ہے؟ اس حکم کو لازم قرار دو، ولا تدع العامل یؤثر فی شیء منها، پس عامل کو آپ نہیں چھوڑو، ولا تدع العامل یؤثر، جو اثر کرے، فی شیء منها، ان مستثنیات میں سے کہیں کسی میں اثر پیدا کرے، اس میں چھوڑو، اس میں عمل نہیں کراؤ، ٹھیک؟ کیا مطلب؟ جیسے مثال دے رہے، قام الا زیدن الا عمرا الا خالدن القوم، ہے نا؟ اب مستثنا منہ مؤخر ہے، مستثنیات کیا ہے؟ مقدم ہے، تو ان سب کو کیا دے دو آپ؟
نصب دے دو. اور ولا تدع العاملہ، اس کامہ کو آپ نہیں چھوڑو کسی شیء میں مستثنیات میں سے. یہ کامہ کو الا زیدن کہہ کر کامہ فاعل چاہتا ہے نا سائیں، یہ مستثنیات میں سے کسی میں اثر دینے کی کوشش نہ کرو. یہ کامہ ڈائریکٹ قوم پر ہی عمل کرے گا، یہ مستثنیات میں سے کسی میں عمل دینے کے لیے نہ چھوڑے. ولا تدع العاملہ، عامل کو نہ چھوڑے کہ یؤثر فی شیء منہا، جو اس مستثنیات میں سے کہیں کسی کو پر عمل نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب مستثنیات ہے، اصل اس کا معمول القوم ہے، مستثنی منہ ہے. ہو گیا سر؟ تو اس صورت میں باقی سب کیا ہے؟ منصوب ہوں گے. تو اس سے معنی کیا ہوگا؟ وہی ہوگا قام القوم، قوم کھڑی ہو گئی، الا زیدن الا عمرا الا خالدا، تین کھڑے نہیں ہوئے تھے تو ان کو اس طرح استثناء کریں گے. ساری قوم آ گئی، جان القوم، قوم تو پوری آ گئی، مگر تین بندے نہیں آئے تو وہ تین نہیں آئے تو نہیں کہیں گے نا، اس کا نام دینا چاہے تو اس طرح ہر ایک کو نصب کے ساتھ لائیں گے، ٹرین کی طرح لے آئیں گے. الا زیدن الا بکرن الا خالدن. وانصب لتاخیر، اور اب آپ کیا کرو سائیں، آپ وانصب لتاخیر، آپ نصب دے دو تاخیر کی وجہ سے. اگر کیا ہو، مستثنیات سب مؤخر ہو، مستثنیات کیا ہو سائیں، مؤخر ہو، تو وانصب لتاخیر کی وجہ سے آپ نصب دے دو. وجی بواحد منہا، تو اس صورت میں ایک ان مستثنیات میں سے کسی ایک کو لے آؤ، ایک پر لے آؤ. ہاں، ان میں سے ایک کو لے آؤ، کمالاؤ کانا دون زائد، اس طرح لے آؤ، اس ایک پر اس طرح عمل دے دو جیسے دوسرے زائد ہے ہی نہیں ہے. یعنی جیسے فرما رہے، جیسے ادھر نیچے مثال دے رہے صحیح، کلم یفو الا امرؤ الا علی، الا علین ہے، ٹھیک، علین ہے صحیح، لیکن الا علی تو یہاں شعر کو برابر کرنے کے لیے علی کہا نا. اب یہاں کیا ہے، لم یفو الا امرؤ، یہاں مستثنا منہ تو ذکر تو نہیں ہے نا سائیں، تو ایسے میں مفرغ ہے تو لم یفو کا ڈائریکٹ عمل کس پر کیا، الا امرؤ میں ہے نا، اس پر تو عمل کو چھوڑا ایک پر، اس کے علاوہ باقی سب میں رفع نصب ہی ہوں گے. الا علین، یہ صرف ایک پر عمل کرے گا. ہو گیا؟ کیا کہا، وانصب لتاخیرین، آپ نصب دے دو مستثنیات اگر کیا ہو، مؤخر ہو. وجیب بواحد منہا، لیکن ان مستثنیات میں سے کسی ایک میں ایک کو آپ لے آؤ، یا ایک میں عمل دے دو، اس طرح عمل دے لو کمالاؤ کانا دون زائد، گویا اس کے علاوہ اور زائد ہے ہی نہیں. اس ایک پر تو ڈائریکٹ مستثنا چونکہ مفرغ ہے نا سین، ایک پر عمل کرے گا، باقی سب کیا ہے، دم آدم مستقلندر ہے، نصب کے ساتھ رہیں گے. سمجھ نہیں آیا ہے؟ نہیں آیا ہوگا. اچھا ہے، دیکھو کلم یفو الا امرؤ الا علین ہے، بس یہاں کیا ہے، لم یفو الا امرؤ، یہ الا امرؤ یفو کے بعد کیا مستعمل ہو تو ذکر نہیں ہے. الا امرؤ ڈائریکٹ عمل کیا نہیں کیا تھا، اس ایک پر عمل کو چھوڑو، الا علین الا بکرن الا خالدن، یہ سب کیا ہے، باقیوں پہ عمل کو اثر کو نہ چھوڑے، باقی سب منصوب خود بخود ہوں گے، گویا زائد ہے ہی نہیں ہے، یہ ایک پر ہی عمل کراؤ ما قبل کا، باقی سب کو عمل وہ منصوب ہی رہیں گے. دیکھو وجی بواحد منہا معربا ہے، کہاں پہنچی ایسے. وانصب لتاخیر، آپ نصب دے دو تاخیر کی وجہ سے، لجمیع المستثنیات عن المستثنی منہ، مستثنی منہ پر کیا ہو، تمام مستثنیات کیا ہو، مؤخر ہو، تو ایسے میں ان تمام کو، لجمیع المستثنیات کو، کلھا فی غیر ما ذکر، سب کو ما ذکر کے علاوہ سب کو، فی قولہ، اس قول میں کیا دے دو، نصب دے دو. اگر مستثنیات کو نصب دے دو کب سے، جب یہ اوپر کے لیے بات کر رہے ہیں، کس کے لیے، جیسے قام القوم الا زیدن الا عمرا الا خالدن کہا تھا نا سائیں. ہاں، اگر فرض کرو نصب دے دو تاخیر کی وجہ سے، کس کو نصب دے دو،
ہاں ایک کو عمل چھوڑو باقیوں کو نصب دے دو. فی قولہ اور جیسے مصنف کے قول میں وجیب واحد منہا پس آپ ایک کو لے آؤ ان میں سے مستثنیات میں سے ایک کو معربان درحال کہ اس کو اعراب دیتے ہوئے کمالو کانا وحدہ جیسے گویا درحال کہ وہ اکیلا ہے دون زائد علیہ اس پر کوئی اور زائد نہیں ہے. آپ لوگ دیر سے آئے ہیں پھر ہمیں یہ پھر ادھورا رہ گیا. نہیں تو اس کو ایسا کرو تھوڑی دیر بعد آ جاؤ. اور کسی ایک آپ لے آؤ کسی ایک کو منہا ان مستثنیات میں سے معربان اس کو اعراب دیتے ہوئے کما لو کان وحدہ اس طرح لے آؤ اس ایک کو درحال کہ وہ اکیلا ہے دون زائد علیہ اس پر کوئی اور مستثنیات زائد نہیں ہے. پس فنصب ہو ورفا ہو آپ نصب دے دو اور اس کو آپ رفع دے دو. کس کو؟ اس اکیلے کو واحد کو. حیث یقتضی ذالک علی ما تقدم اس حیثیت سے کہ وہ گویا تقاضا کرتا ہے ما تقدم تقاضا کرتا ہے اس ایک پر. جیسے کلم یکو الامر الا علیا پس یہاں لم یکو الامر الا علیا میں پہلے والے کو تو آپ کیا دے دو رفع دے دو ما قبل کے اعتبار سے. باقی برفع الاول ونصب الثانی اول کو بنا پر بدلیت رفع دے دو ونصب الثانی اور ثانی کو آپ مستثنیات کی بنا پر نصب دے دو. اسی طرح وقاموا الا زیدا الا عمرا الا خالدا بس یہاں کیا ہے بنصب الجمیع یہاں سب کو نصب دینا ہے. اذ لو لم یکن الا الاول اس طرح نصب دینا ہے گویا اول کے علاوہ باقی کوئی نہیں ہے. تو اس صورت میں لا واجب نصبہ تو اس کو نصب دینا واجب ہے. کس کو نصب دینا واجب ہے؟ اول کو نصب دینا واجب ہے. وحکمھا اس کو ایسا کرو اس کو پھر پڑھتے ہیں.